نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ حضرات سامعین کرام، قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اس طرح مالداروں پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونے کے آتے ہیں، اور ایک معنی زکوٰۃ کا بڑھوتری یعنی بڑھنا، اضافہ ہونا کا بھی آتا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ مال کماتا ہے اور پورے سال کماتا ہے تو مال کی طرف اس کا دل مائل ہو جاتا ہے، اسی لیے مال کو مال کہا جاتا ہے کیونکہ دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ اور جب مال کما کر کے مال کی طرف، روپے پیسے کی طرف اس کا دل لگ جاتا ہے اور پھر اس میں وہ بندہ مال کی محبت میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تاکہ وہ مال اس کا پاک ہو جائے۔ اور دوسرا معنی ہے بڑھنا، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جب بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، اس کا مال گنا در گنا ہوتا ہے۔ اضافہ دو قسم سے ہوتا ہے، بڑھوتری دو قسم سے ہوتا ہے، حقیقی اور معنوی۔ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالے 1,00,000 روپے کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس 1,00,000 میں اتنی برکت دیا کہ آپ کما کر کے آپ کا 2,00,000 روپیہ ہو گیا۔ یا آپ نے 1,00,000 روپے کو زکوٰۃ نکالنے کے بعد بزنس میں لگایا اور اس میں ڈھیر سارے منافع ہوا۔ اور کبھی معنوی اضافہ ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کہ آپ نے زکوٰۃ نکالا تو آپ کے جو 1,00,000 روپے تھے اور جو کام آپ کا 2,00,000 میں ہونے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کی برکت سے وہ کام آپ کا 1,00,000 میں ہی کر دیا۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ عاقل پر فرض ہے، زکوٰۃ پاگل پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے، غریب پر فرض نہیں ہے۔ صاحب نصاب شریعت کی اصطلاح میں ہر اس شخص کو کہیں گے جس کے پاس 200 درہم چاندی یا 20 مثقال سونا ہو، یعنی جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا موجودہ وزن کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہو، یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، یا اتنا رقم ہو یا اتنا مال تجارت ہو کہ وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہو، یعنی اتنا کیش اس کے پاس پیسہ ہو، یا اتنا سامان تجارت خریدنے بیچنے والا سامان ہو کہ جس کی قیمت اتنی پہنچ جاتی ہو، جس کا پیسہ، جس کا روپیہ اتنا ہو جاتا ہو کہ جس روپے سے مارکیٹ کے اندر 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو۔ انفع للفقراء، فقیروں کے فائدہ کے تحت چاندی کے نصاب تک اگر وہ مال پہنچ جاتا ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اتنا مال اگر کسی پر پہنچ جاتا ہو اور اس مال پر سال گزرا ہوا ہو، حولان حول ہو، یعنی جس دن مالدار ہوا اس دن سے لے کر کے 1 سال اس مال پر گزر گیا، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ حولان حول کا مطلب یہ ہے کہ بندہ آج مالدار ہوا، آج بندہ صاحب نصاب ہوا، آج بندہ کے پاس 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی، یا یہ کہ اس کی قیمت، یا یہ کہ اتنا مال تجارت کا آج مالک ہوا، اور پھر آئندہ سال پھر اتنی تاریخ کو اس کے پاس اتنی مالیت یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو حولان حول کہیں گے، سال گزرنا کہیں گے۔ اگرچہ سال کے بیچ کے اندر وہ مال پورا ختم ہو گیا ہو اور سال کے بیچ کے اندر مال آتا رہا ہو، جاتا رہا ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جس دن بندہ مالدار ہوا اس دن سے لے کر کے اسلامی اعتبار سے 355 دن یا 54 دن جب گزر جائے، مثال کے طور پر 1 رمضان کو کوئی مالدار ہوا تو اگلے سال 1 رمضان کو پھر وہ شخص صاحب نصاب ہے تو اس کو حولان حول کہیں گے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ قیمت کے اعتبار سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پٹنہ کی قیمت
آج جس دن ہماری یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے 9/3/2024 پٹنہ کی قیمت چاندی کی 75.5 یعنی 75.5 روپیہ گرام چاندی کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت 46,233 روپے 18 پیسے بن رہی ہے۔ تو کل ملا کر کے حاصل کلام یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس، جس مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے پاس 46,233 روپے کا سونا ہو یا چاندی ہو یا نقد رقم 46,233 روپے ہو یا ایک خریدنے بیچنے والا سامان تجارت ہو، وہ شخص شریعت کی اصطلاح میں مالدار ہے۔ اگر اس پر حولان حول سال اس پر گزر گیا ہے، سال بھر تک اگر وہ مالدار رہا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ بہت آسان حساب ہے میرے بھائی۔ جتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، یا جتنے پیسے کا آپ کے پاس زیور ہے، یا جتنے پیسے کا آپ کے پاس خریدنے اور بیچنے والا سامان ہے، سامان تجارت، اتنے پیسے کو آپ جوڑ لیں اور جوڑنے کے بعد ان تمام مال سے جتنا آپ کے پاس قرض ہے، آپ نے کسی کا قرض لیا ہے، اتنا منہا کر دیں، اتنا نکال دیں، اور اس کے بعد آپ 2.5% اس کا نکال دیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 1 لاکھ روپے کا زیور ہے، 1 لاکھ روپیہ کیش ہے، اور 1 لاکھ روپیہ کا ہمارے پاس سامان تجارت ہے، تو کل مال ہمارے پاس 3 لاکھ روپیہ ہو گیا، اور 1 لاکھ روپیہ ہم نے کسی سے قرض لے لیا ہے، لے رکھا ہے، تو 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ اس کا قرض نکال دیں گے، اب بچ جائے گا میرے پاس 2 لاکھ روپے۔ 2 لاکھ روپے کا 2.5% یعنی 5,000 روپیہ زکوٰۃ ہماری نکل جائے گی۔ 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 2.5 بس یہی زکوٰۃ نکلتی ہے، 2.5% زکوٰۃ نکلتی ہے۔ زکوٰۃ کسے ادا کریں گے؟ زکوٰۃ ادا کریں گے ہم مسلمان کو دیں گے، غریب کو دیں گے، مسکین کو دیں گے، مدارس کو دیں گے۔ اگر مستحق زکوٰۃ بھائی بہن، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، چچا چچی، خالہ خالو، پھوپا پھوپھی، ماموں ممانی، ساس سسر، سالہ سالی یا اور دیگر رشتہ دار ہو اپنے اصول و فروع کے علاوہ، تو اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اس میں 2 گنا ثواب ہوگا، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ بول کر دینا یہ ضروری نہیں ہے، نیت کافی ہے، آپ تحفہ بول کر بھی دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ نیت زکوٰۃ کی ہو۔ زکوٰۃ کی رقم کن لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم کافر کو نہیں دے سکتے، سید کو نہیں دے سکتے، ہاشم کو نہیں دے سکتے، اور اپنے اصول و فروع کو نہیں دے سکتے، یعنی باپ دادا پردادا کو نہیں دے سکتے، بیٹا پوتا پوتی، بیٹی نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو دی جا سکتی۔ ہمارے علاقے میں زکوٰۃ نکالنے والے حضرات غفلت میں مبتلا ہیں اور وہ اپنے مال کا کبھی حساب نہیں کرتے، کیف متفق، جو بھی کوئی آیا 10 20 100 50 یوں ہی دیتے رہتے ہیں۔ سو ایسے بھائی سے آج درخواست ہے کہ شریعت کا حکم ہے مال جوڑنا، جوڑ کر کے حساب کرنا، حساب کرنے کے بعد زکوٰۃ نکالنا کہ ہمارے پاس کل مال اتنا ہے اور اتنے میں سے 2.5% نکالنا ہے۔ تو آپ اپنے کل مال کو جوڑیں اور حساب جوڑ کر کے زکوٰۃ نکالیں، ورنہ ہوگا یہ کہ کبھی آپ کم زکوٰۃ نکالیں گے حالانکہ آپ پر زیادہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہوگی، اور کبھی آپ زیادہ نکال دیں گے حالانکہ آپ پر کم فرض ہوگی۔ لہذا احتیاط کا اور شریعت کا یہی حکم ہے کہ آپ حساب جوڑیں، ہر حال میں جوڑیں، جیسے بھی ہو ویسے ممکن جوڑیں، جوڑنے کے بعد آپ 2.5% نکالیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 700 گنا بڑھا کر کے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 1 روپیہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو 700 گنا بڑھا کر کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی بے شمار فضیلت ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارا مال پاک اور پوتر ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ہمارے مال کی حفاظت ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے جہنم سے ہمیں نجات ملتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ہمیں 700 گنا مال کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔
اس کو کل قیامت کے دن اس کا مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور اس کا مال اس کے گلے کے اندر توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، اور وہ مال ازدہے کی شکل میں، سانپ کی شکل میں اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا، اور وہ مال اس کا جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے وہ مال اس کو ڈسے گا، وہ مال اس کو کاٹے گا اور کہے گا کہ میں ہی تمہارا مال ہوں، تم مجھے جمع کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو مال آج کمایا جا رہا ہے اس مال کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، اور پھر اس مال سے پیشانی کو، بازو کو، پشت کو، پیٹھ کو، ان سب کو داغا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بہت ساری وعیدیں ہیں، اس لیے آپ تمام حضرات سے انتہائی عاجزانہ، مخلصانہ، مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ زکوٰۃ ضرور بھی ضرور ادا کریں۔ ذرا سوچیں اللہ کتنا لے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے۔ 39 روپیہ آپ کا، صرف 1 روپیہ اللہ کا، وہ بھی صرف سال میں ایک بار۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے آپ کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے غربت اور بڑھ جائے گی اور لوگ مفلس محتاج ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ اور اگر خود آپ کہیں آج زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں تو اللہ سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو ختم کر دے اور آپ کا مال ہلاک و برباد تباہ ہو جائے، اور پھر کل آپ زکوٰۃ دینے والے کے بجائے زکوٰۃ لینے والوں میں سے بن جائیں۔ آپ خود کاسہ گدائی لے کر کے لوگوں کے پاس جائیں زکوٰۃ لینے کے لیے، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ مرنے کے بعد لوگ تمنا کرتے ہیں کہ اے کاش کہ ہمیں مہلت مل جاتی تو ہم زکوٰۃ ادا کرتے، لولا اخرتنی الی اجر قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، مرنے کے بعد تمنا کرنے سے بہتر ہے کہ آج ہی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، آپ کا مال آپ کے بچوں کا ہوگا، آپ کے وارثین کا ہوگا، آپ کے بیٹا بیٹی کا ہوگا، اور اس مال کا حساب آپ کو کل قیامت کے دن دینا ہوگا۔ آپ کے مال سے رام اٹھائیں گے آپ کی نسل، حساب اس مال کا آپ کو دینا پڑے گا۔ حضرات سامعین کرام، ایک خاص بات اور خوب توجہ سے سمجھ لیں کہ جو حضرات اب تک زکوٰۃ نہیں نکالے ہیں اور وہ اب چاہتے ہیں نکالنا، تو صرف توبہ کرنے سے، صرف اللہ کے پاس گڑگڑانے سے، صرف اللہ سے معافی مانگنے سے آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ماں بقیہ پچھلے جتنے سال سے آپ مالدار ہیں اور اتنے سال سے آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، آپ کے بس میں جتنا ہو سکے آپ اتنا حساب جوڑیں، کیلکولیٹ کریں، اور حساب جوڑ کر کے ماں قبل کی پچھلی جتنی زکوٰۃ آپ پر فرض ہوئی ہے سال کے اعتبار سے آپ حساب کریں، اور حساب کر کے سال کی زکوٰۃ نکالیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ زکوٰۃ ادا کرنے میں جو ہم سے تاخیر ہوئی ہے اس کو معاف کر دیجئے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے غربت اور مفلسی آتی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم پر قحط ساری نازل فرما دیتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ بارش کو روک لیتے ہیں۔ اللہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا رہے اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا رہے، اور یہ جبھی ممکن ہے جب مالدار اپنی زکوٰۃ مکمل طور پر حساب جوڑ کر کے کما حق کو نکالیں گے۔ انشاءاللہ مسلمانوں سے غربت دور ہوگی، فقر و فاقہ ختم ہوگا، اور مالداری آئے گی، اور دولت سب کے اندر برابر تقسیم ہوگی۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کیا جائے تو پھر میرے محترم مالدار تر ہوتے چلے جائیں گے، اور شریعت کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حساب جوڑ کر کے اور ضرور بھی ضرور زکوٰۃ نکالیں۔